بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابا جمیل کو سخت ناپسند کرتے تھے کیونکہ وہ کماتا نہ تھا۔ اس نے نہ جانے کیا کیا کہ ابا نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میرے کزن نے مجھ سے پیار کا ناٹک کر کے ابا کو نیچا دکھانے کے لیے شادی والے دن ہی کمرے میں آ کر مجھے طلاق دے دی، لیکن میری خوبصورتی پر فدا ہوتے ہوئے اس نے واپس گھر نہ بھیجا اور گھر کے سب سے کم عمر نوکر سے حلالہ کے لیے میرا نکاح پڑھوا دیا۔ حیرت تب نہ رہی جب نوکر نے مجھے نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں خوفزدہ ہو گئی کیونکہ کزن نے مجھے سختی سے اس سے دور رہنے کو کہا تھا۔ کزن نے جب نوکر کو طلاق پر مجبور کیا تو نوکر نے اس کے سامنے ایسی حرکت کی کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میرا نام عاصمہ ہے، میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور مجھے خود بھی اس بات کی بہت خوشی تھی کیونکہ میرے خاندان میں کافی ساری لڑکیاں تھیں۔ خاندان کے سارے لڑکے میرے پیچھے تھے اور مجھے یہ سب بہت اچھا بھی لگتا تھا، لیکن میرے پاپا کہتے تھے کہ جیسے میری بیٹی بہت زیادہ خوبصورت ہے ایسے ہی اس کے لیے بہت اچھی جگہ تلاش کروں گا جہاں اس کی شادی کرنی ہے۔ لیکن میرا ایک کزن تھا جو ساری زندگی دوسرے شہر میں ہی رہا تھا، اس کا نام جمیل تھا۔ اس نے مجھے زیادہ غور سے دیکھا نہیں تھا کیونکہ میں کہیں جاتی نہیں تھی، لیکن میرے بارے میں جانتا ضرور تھا کیونکہ میری خوبصورتی تو سارے خاندان میں مشہور تھی۔ اس نے میرے گھر رشتہ بھجوا دیا اور میرے بابا نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے ان لوگوں کی اچھی بھلی بےعزتی کر دی۔ میرے بابا کا کہنا تھا کہ لڑکا کچھ کماتا تو ہے نہیں، دوسرے شہر میں تم لوگوں نے اسے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اور وہاں پر سیر کر کے واپس آ گیا۔ ایسے لڑکے سے میں اپنی بیٹی کی شادی بالکل بھی نہیں کروں گا۔ میری امی نے بابا کو اشارہ کیا کہ زیادہ غصہ نہیں کریں، بس لوگوں کو انکار کر دیں، لیکن میرے بابا کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے بھی میرے لیے ایک ایسا رشتہ آیا تھا جو میرے قابل نہیں تھا۔ میرے ابو نے تب بھی بہت غصہ کیا تھا، یہاں تک بھی کہا تھا کہ ٹانگیں توڑ دوں گا اگر میرے گھر آئے تو۔ خاندان والوں نے یہ کہا تھا کہ اگر عاصمہ کے باپ سے کوئی اس کی بیٹی کے رشتے کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ٹانگیں توڑ دوں گا۔ لوگوں نے اس بات کا بھی مذاق بنایا تھا، لیکن میرے بابا غصے کے بہت تیز تھے اور میرے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی تھے۔ مجھے میری بیٹی کی شادی ایک ہی دفعہ کرنی ہے اور وہ بھی بہت ہی اچھے گھر میں۔ بڑا سا گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، لڑکا 1,00,000-2,00,000 کماتا ہو تب میں اس کو اپنی بیٹی دوں گا۔ میری بیٹی ایک خوبصورت لڑکی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے امیر لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ اگر خاندان میں دینی ہے تو پھر کم سے کم دولت تو دیکھوں گا نا میں، اور تم لوگوں کے پاس نہ دولت ہے نہ گھر ہے اور بچہ تمہارا کچھ کماتا نہیں ہے، اٹھ کر آگے ہیں، ان لوگوں کی بہت بےعزتی ہوگی۔ مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ظاہر ہے جو میرے بابا نے میرے لیے سوچنا تھا وہی بہتر تھا۔ اگر وہ میرا رشتہ کسی بہت اچھی جگہ کرنا چاہتے تھے تو اس میں فائدہ کس کا تھا؟ ظاہر ہے میرا ہی فائدہ تھا۔ لیکن 1 مہینے کے بعد نہ جانے میرے بابا کو کیا ہوا کہ انہوں نے میری شادی جمیل سے کرنے کی بات گھر میں کر دی۔ میں، میری امی اور میری بہنیں حیران رہ گئی اور میرے بابا نے یہ بات ایسی کی تھی کہ جیسے آخری دفعہ کہہ دیا ہے، بس اس کی شادی جمیل سے ہی ہو جائے گی۔ انہوں نے ہم سے پوچھا نہیں تھا، مشورہ نہیں کیا تھا، بلکہ شادی کی بات پکی کر دی تھی۔ یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ اگلے مہینے کی کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ میری امی بھی حیران رہ گئی اور میں بھی۔ میں تو کچھ بول نہیں سکتی تھی اور امی نے کہا کہ کل تو آپ اس لڑکے سے ہماری بیٹی کی شادی کرنے پر مجبور نہیں تھے، اب اس کو کون سے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں کہ آپ نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے۔ میرے ابا نے کہا کہ میرے معاملات میں تم لوگ مت بولو، میں تم لوگوں کا ولی وارث ہوں، میں تمہاری زندگی کے فیصلے کروں گا اور میں تم لوگوں کے آگے جواب دہ نہیں ہوں، اس لیے چپ کر کے میری بات مان لو۔ بیٹی کو کہو کہ شادی کی تیاریاں کریں اور جو چیز چاہیے اسے دے دو، جو اس کے لیے جہیز بنایا تھا وہ بھی اسے دے دو اور میرا منہ بند ہی رہنے دو۔ اگر میرے منہ سے کچھ نکل گیا تو بہت گند مچے گا۔ میں حیران رہ گئی اور اسی دن مجھے جمیل کی کال آئی۔ میں نے کہا کہ تم نے کیا کہا ہے ابا کو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کہا ہے، بس ان کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا کیونکہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے ایک تصویر بھیجی جس میں اس نے اپنے بازو پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اب تو میری محبت کا یقین کر لو، اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کیا کروں۔ لڑکی اس طرح کی بات پر بہت جلدی پگھل جاتی ہے۔
میں بھی پگھل گئی اور میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور سوچنے لگی کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر مجھے تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ محبت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، محبت نہیں ہوتی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کی محبت پر اعتبار آ گیا۔ اس نے ہزاروں دفعہ کہا کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، دنیا کی ہر چیز کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے بہت اچھی نوکری کر لی، تمہارے بابا کو منا لیا، ان کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے تمہارا رشتہ مانگا ہے، ناک رگڑی ہے میں نے ان کے سامنے۔ یہ بات کسی کو نہیں پتہ۔ اس بات کا انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی کو نہیں بتائیں گے، لیکن یہ سب میں نے کیا ہے۔ میں بھی سوچنے لگی کہ بابا جان کیسے مان گئے اور کسی کو بتا نہیں رہے کہ کیوں ہاں کی ہے۔ میرے دل میں بھی جمیل کے لیے محبت آ گئی تھی، لیکن جب ہماری شادی ہوئی تو کچھ ایسا ہوا کہ جس کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ شادی کی رات جب جمیل کمرے میں آیا تو اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا نہیں اور پہلے ہی کہنے لگا کہ ہاں تو تم ہو اس خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی، تمہارے باپ کو تم پر بہت غرور ہے، کہتا ہے میری بیٹی شہزادی ہے، کسی شہزادی کو دوں گا، لیکن تم میری بیوی بن گئی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ وہ کس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے بنا میرا گھونگھٹ اٹھائے ہی مجھے وہیں پر کھڑے کھڑے طلاق دے دی اور میں حیران و پریشان رہ گئی۔ جو میں نے گھونگھٹ اوپر کیا تو وہ بھی حیران و پریشان رہ گیا، کیونکہ اسے میری خوبصورتی کا اندازہ نہیں تھا۔ اس کی حالت بھی عجیب سی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ تم تو پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ میں نے کہا کہ تم مجھے طلاق دے کر میری تعریف کر رہے ہو، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ تو کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے میری اور میرے ماں باپ کی بہت بےعزتی کی تھی، اسی لیے تم سے بدلہ لینے کے لیے میں نے تم سے یہ سوچ کر نکاح کیا تھا کہ پہلی رات تمہیں طلاق دے دوں گا اور یہ تمہارے باپ کے لیے بہت زیادہ برا ہوگا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی زیادہ خوبصورت ہو۔ میں نے تمہارے باپ سے یہ جھوٹ بولا کہ تمہارا میرے ساتھ چکر چل رہا ہے اور تم میرے ساتھ بھاگ جانا چاہتی ہو، اس لیے انہوں نے تمہاری شادی مجھ سے کروائی۔ اور وہ پاؤں پکڑنے والی بات اور ان کے سامنے ناک رگڑنے والی بات بالکل جھوٹ کی تھی۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بس تمہیں پانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا کہ تمہیں چھوڑ کے تمہارے باپ کو نیچا دکھا سکوں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم اس قدر خوبصورت ہو۔ مجھے لگا کہ خاندان والے بس یوں ہی باتیں کی ہیں۔ میں نے تو تمہیں بچپن میں دیکھا تھا، مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بے ہوش ہو گئی کیونکہ میرے سامنے اتنے سارے صدمات آگے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس شخص نے مجھے میرے باپ کے سامنے شرمندہ کروا دیا، اور یہ شخص میرے باپ کا دشمن تھا جو اس کی عزت نیلام کرنا چاہتا تھا، اور اس نے مجھے شادی کے پہلے ہی دن طلاق بھی دے دی تھی۔ میرے لیے کیا یہ سب کوئی چھوٹی بات تھی؟ میں بے ہوش ہو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ دلہن بہت خوبصورت ہے، لگتا ہے اس کو نظر لگ گئی، لیکن اصل بات کے بارے میں تو صرف مجھے پتا تھا۔ یہ بات فی الحال میں کسی کو بتانے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔ میرے شوہر نے سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور آ کر میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، تو میں نے کہا کہ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، میں تم پر حرام ہو چکی ہوں اور تم یہاں پر میرا ہاتھ پکڑ رہے ہو، مجھے میرے گھر واپس بھیج دو۔ تم نے میری زندگی برباد کرنی تھی تو کر دی، ہو گیا تمہارا بدلہ پورا، لیکن یاد رکھنا اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اب مجھ سے اور کیا چاہتے ہو؟ کیوں رکھا ہوا ہے مجھے یہاں؟ میرے ماں باپ کو کیوں نہیں بلایا ابھی تک؟ مجھے واپس بھیج دو۔ ابھی میں بول رہی تھی کہ جمیل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں بدلے کی آگ میں پاگل ہو گیا تھا، مجھے تم سے سچ مچ محبت ہے، بہت زیادہ محبت، لیکن میری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا۔ ارے اگر تم سے محبت نہیں ہوتی تو تمہارے گھر رشتہ کیوں بھیجتا؟ تمہارے باپ کی اتنی باتیں کیوں سنتا؟ اور تمہارا نام اپنی کلائی پر لکھوانا جھوٹ نہیں تھا، دیکھو ابھی بھی نام لکھوایا ہوا ہے میں نے کہا کہ ہاں میرا نام تم نے اپنے بازو پر لکھا، میرے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑا اور پھر مجھے طلاق دے دی، یہ کس قسم کی محبت ہے تمہاری؟ اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم واپس جاؤ گی تو زندگی تمہاری بھی برباد ہو جائے گی اور تمہارے ماں باپ کی بھی بدنامی ہوگی۔ میں نے کہا کہ تم تو یہی چاہتے تھے، پھر تمہیں کیوں فکر ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میری آنکھیں کھل گئی ہیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں تمہیں واپس جانے نہیں دے سکتا، اگر میں نے واپس جانے دیا تو میں اس دنیا کا سب سے بڑا بدقسمت انسان ہوں گا۔ میں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی واپس چلی گئی ہوں، اب ہم دونوں میاں بیوی نہیں ہیں، تم نے مجھے 3 دفعہ طلاق دی اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے طلاق ہوگی۔ اس نے کہا کہ ہاں لیکن اس کا ایک حل بھی ہے اور ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل کر لیں گے، تمہیں میرے قریب نہیں آنا، تم مت آؤ، میں بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، مجھے بھی اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہے،
میں بھی برا انسان نہیں تھا، تمہارے باپ نے ہماری بہت بے عزتی کی تھی۔ وہ سادہ الفاظ میں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اپنی بیٹی نہیں دینی ہے۔ انہوں نے تو ہمیں ہماری اوقات یاد دلانا شروع کر دی۔ اگر ایک انسان غریب ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ میں دل میں سوچنے لگی کہ میرے ابو کی بھی غلطی ہے، ان کو میرے اوپر کوئی زیادہ ہی غرور تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے تو صرف غرور کیا تھا، اس نے تو اتنا بڑا گناہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ کوئی حل نکال لیں گے اور میرے کمرے سے چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا اور کوئی غلطی نہیں کروں گا، بس مجھے معاف کر دو۔ میں یہ سوچنے لگی کہ اگر میں واپس گئی تو میرے ماں باپ کو بہت صدمہ لگ جائے گا، اور اس نے پہلے ہی میرے باپ کے سامنے میری ساری عزت بھی خراب کر دی تھی۔ اب کس منہ سے میں واپس جاؤں گی؟ لیکن میری زندگی میں کیا ہونے والا تھا یہ مجھے بھی پتہ نہیں تھا۔ میرے شوہر کی صرف ایک ماں کی میرے شوہر کی ماں بیٹے کی شادی کروانے کے بعد حج پر چلی گئی اور میرے شوہر کو موقع مل گیا۔ اس نے گھر کے سب سے کم عمر نوکر کو اپنے بھروسے میں لیا اور اس کے ساتھ حلالہ کرانے کی بات کی، لیکن میری زندگی تو پہلے ہی بربادی کی طرف چلی گئی تھی۔ اگر میرے ماں باپ کو یہ سب پتہ چل جاتا تو وہ جیتے جی مر جاتے اور میری بہنوں کے رشتے نہیں ہوتے، اس لیے چپ چاپ جو ہو رہا تھا برداشت کر رہی تھی۔ اس نے نوکر کے ساتھ میرے شوہر نے میرا نکاح پڑھوا دیا۔ اس نے مجھے عدت بھی پوری نہ کرنے دی کیونکہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میرا شوہر گناہ پر گناہ کر رہا تھا۔ پہلے اس نے مجھ پر تہمت لگائی، مجھے بدنام ثابت کیا، پھر میرے باپ سے بدلہ لینے کے لیے اپنے دل میں بغض پالا، پھر اس نے مجھے طلاق دے دی اور اب بھی نہ عدت پوری کی اور میری شادی نوکر سے کروا دی، اور اس کو یہ بھی کہا کہ وہ جلدی سے طلاق دے دے، جبکہ وہ مجھے ہاتھ بھی نہ لگائے، اور مجھے بھی سختی سے کہا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ اس طرح تو حلالہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں میرا شوہر کیا کرنے والا تھا۔ شاید وہ اپنی اور میری دونوں کی آخرت برباد کر دینا چاہتا تھا۔ زندگی تو اس نے پہلے ہی برباد کر دی تھی، لیکن وہ بھی حیران رہ گیا جب نوکر نے طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا نام خرم تھا، اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس نے کہا کہ میں ان کو طلاق نہیں دوں گا کیونکہ آپ نے پہلے ہی ان کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ تم اس کے پاس بالکل بھی نہ جانا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، میری دماغی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ایک کے بعد ایک میرے اوپر صدمے برس رہے تھے، اب اور کیا ہونا رہ گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے آ کر بتایا کہ میں نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں رہا ہے، وہ بھی لگتا ہے تمہارے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ میں نے تمہیں اس سے دور رہنے کو کہا تھا، پھر تم نے اسے اپنا چہرہ کیسے دکھایا؟ میں نے کہا کہ فضول قسم کی باتیں کب تک کریں گے آپ نے اس کے ساتھ میرا نکاح کروایا ہے، کیا میں اس کے سامنے نقاب کر کے جاتی؟ یہاں سے پہلے اس نے گھر میں مجھے نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ بے ضرر انسان ہے، سب سے زیادہ کم عمر ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور اب اس نے جب طلاق دینے سے انکار کر دیا تو پھر مسئلہ کس بات کا ہے؟ اس سے کہیں کہ جان چھوڑ دے میری، یا پھر آپ میری جان چھوڑ دیں۔ میں تو بیچ میں پھنس گئی ہوں، یہ شادی گلے کی ہڈی بن گئی ہے، میں نہ نگل سکتی ہوں نہ اگل سکتی ہوں۔ جمیل کا کہنا تھا کہ تم کو اپنی پڑی ہے، میں تو تمہارے ماں باپ کی عزت بچا رہا ہوں، نہیں تو یہ بات سب کے سامنے آ گئی تو کیا رہ جائے گا۔ میں نے کہا کہ عزت باقی ہی کہاں ہے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ان کی عزت نیلام ہو چکی ہے۔ دن رات روتی رہتی تھی، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی کہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، مجھے بار بار ہاسپٹل لے جانا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ جمیل مجھے ہاسپٹل لے جانے لگا تو خورن نے اس سے کہا کہ اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے، میں خود اس کو ہسپتال لے جاؤں گا۔ میرے شوہر کو اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، لیکن میرا شوہر گھر پر نہیں تھا کیونکہ وہ پورا دن گھر پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ویسے اس کو سابقہ شوہر کہنا زیادہ بہتر ہوگا، وہ گھر پر نہیں تھا جب حرم میرے کمرے میں آیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، اس شخص کے ساتھ کیا ملے گا تمہیں جس نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ میرے ماں باپ کی عزت بچے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور ایک نوکر سے شادی کر دی تو تب کیا عزت رہے گی۔ اس نے کہا کہ تمہاری حالت بہت بری ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، اس لیے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک طرف موت ہے تو دوسری طرف بھی زندگی نہیں ہے، لیکن دیکھو اگر تمہیں میں نے طلاق دے دی جبکہ ہمارے بیچ کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ سمجھو کہ حلالہ ہوا ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ ایک حرام رشتہ میں ساری زندگی کے لیے پھنس جاؤں گی۔ لیکن اگر میں تمہیں طلاق نہیں دیتا اور ہم لوگ یہاں سے کہیں دور چلے جاتے ہیں تو کم سے کم تم میری بیوی ہوگی اور تم مجھ پر حلال ہوگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی خاندانی نوکر ہوں؟ میں مجبوری میں یہاں پر کام کرتا ہوں، میں اپنی پڑھائی بھی کر رہا ہوں، ایف اے کر لیا ہے میں نے، اور اتنے نمبر لیے ہیں کہ ایک اچھے کالج میں مفت میں داخلہ ہو رہا ہے میرا۔ 2 سے 3 سال کی محنت، اس کے بعد میری اچھی نوکری لگ جائے گی،
اتنا تو کما لوں گا کہ تمہارا خیال رکھ سکوں۔ میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں اور تم وہ کہ بات کو سمجھ نہیں رہی۔ میں نے کہا کہ مجھ سے اس طرح کی باتیں مت کرو، میرا دماغ اور زندگی دونوں برباد ہو چکے ہیں، میں اس طرح کی باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے ساتھ واقعی ایسا ہی تھا، اتنے دن تک روز ٹینشن لینے کی وجہ سے مجھے میرے دماغ پر کوئی قابو نہیں رہا تھا، اور یہی ہوا کہ جب اس نے زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کی تو میں اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے کمرے میں تھی اور یہاں سے وہ جا چکا تھا۔ رات کو جمیل کا دماغ گم گیا، اس نے کہا کہ اس کو طلاق دے، نہیں تو تجھے جان سے مار دوں گا۔ جب تو اس دنیا میں نہیں رہے گا تو ظاہر ہے حلالہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں اسے دوبارہ نکاح کر لوں گا۔ مجھے تو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ 2 ٹکے کا نوکر میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، میری بیوی کو اپنی بیوی کہتا ہے، مجھے کہتے تم اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ۔ اس نے حرم کو کہا کہ وہ اب تمہاری بیوی نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، اور اگر میری بیوی کے ساتھ تم نے کچھ برا کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی ساری طاقت لگا کر تم سے جھگڑا کروں گا اور تمہارا برا حال کر دوں گا۔ میں یہ سب کچھ کمرے کی کھڑکی سے دیکھ اور سن رہی تھی۔ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے اور مجھے عجیب لگ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میں کوئی ہڈی ہوں جس کو حاصل کرنے کے لیے 2 جانور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ لیکن خرم نے جمیل کے سامنے ایسی بات کر دی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ ویسے بھی اب وہ تمہارے قابل نہیں رہی ہے، تم نے تو شادی کی پہلی رات بیوی کو طلاق دے دی تھی، اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ لیکن ذرا یہ تو دیکھو، خرم نے نہ جانے فون میں جمیل کو کیا دکھایا۔ وہ ایک تصویر تھی جس میں خرم کی باہوں میں تھی کہ جمیل حیران و پریشان رہ گیا، اور اس نے کہا کہ میری بیوی ہے، اس کے ساتھ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور میں وہ کام کر چکا ہوں جس کے بعد اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو چکی ہے اور تمہارے قابل نہیں رہی ہے۔ جمیل صوفے پر ایسے بیٹھا کہ جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے، وہ خاموش ہو گیا تھا اور میں بھی حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب میں بے ہوش ہوئی تھی تو خرم یہاں سے گیا نہیں تھا۔ خرم ضرورت سے زیادہ ہی چلاک تھا، جس کو جمیل نے یہ سمجھ کر سلیکٹ کیا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، دراصل وہ سب کچھ کر گیا تھا۔ اس نے جمیل کی آواز ریکارڈ کر لی تھی جس میں وہ اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ خرم نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پولیس سب سے پہلے تمہیں پکڑے گی، اور میں ان لوگوں کو پہلے ہی ریکارڈنگ بھی بھیج چکا ہوں، ایک درخواست بھی دے چکا ہوں کہ میری جان کو خطرہ ہے اور وہ جمیل نامی بندے سے ہے، اس لیے اب تم مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا۔ خرم نے مجھے کہا کہ اپنا سامان پیک کرو، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، تم میری بیوی ہو، ظاہر ہے تم میرے ساتھ ہی جاؤ گی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، اب تو ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں خرم کے ساتھ چلی گئی، وہ مجھے ایک گاؤں میں لے آیا جہاں پر اس کی ایک ماں اور بہن بھی رہتے تھے، جو مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ شاید اس نے ان کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ لوگ میرے سے بہت پیار سے پیش آ رہے تھے۔ ہم نے آہستہ آہستہ یہ بات میرے گھر والوں کو بھی بتا دی۔ وہ سب بھی بتایا کہ دراصل مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی۔ میرے بابا نے اپنا سر پکڑ لیا، لیکن ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ میری شادی ابھی اچھے انسان سے ہو گئی تھی جو میری حفاظت بھی کر سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب چلے گئے، کیونکہ بے شک ایک اچھا انسان تھا اور اس رات اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے جمیل کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، اس نے مجھے مصیبت میں دیکھ کر میری مدد کی، اور جمیل نے میری زندگی کا مذاق بنا دیا تھا۔ میں پتہ نہیں کیوں اس کے پاس جانے کے لیے راضی ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے اپنے ماں باپ کی عزت کی فکر تھی، لیکن میرے ماں باپ نے کہا کہ اچھا ہوا تم نے اس کی بات نہیں مانی، وہ تمہارے قابل کبھی تھا ہی نہیں۔ خرم نے اپنی پڑھائی جاری رکھی اور اسے ایک بہت اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ اس کے بعد ہم لوگ شہر میں آ گئے، آج ہم ساتھ رہتے ہیں۔ اس بات کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ میرا ایک بیٹا بھی ہے اور میری زندگی پہلے سے بہتر ہے۔ سوچتی ہوں کہ جمیل کی باتوں میں آ جاتی تو نہ جانے کتنی ذلت اٹھانی پڑتی، دنیا بھی برباد ہو جاتی اور آخرت بھی، لیکن ابھی سب کچھ ٹھیک ہے۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔